آپ گرین ٹی انجوائے کریں. ڈسکو زدہ چاول شریف. ڈسکو زردہ. ڈسکو زردہ. جی اچھا زردہ ہے یہ. ڈسکو زردہ چاول شریف. یہ ماشاءاللہ سارے ہی جو ہیں وہ کریلے شریف, کدو شریف, کھیرا شریف اور بھنڈی شریف, یہ سب کچھ بنا رہے ہیں. شریف نہیں ہے تو یہ سارے شریف بنا رہے ہیں. کوئی ہم جیسوں کے لیے کوئی آوارہ بچلن سا کوئی مرغا بھی بنا دیں کبھی کسی دن. تو چلیں اس کو بھی دیکھیں, ٹرائی کریں. ہم اب زردہ بھی آپ نے جو بنا دیا وہ بھی شریف, وہ بھی ڈسکو. چلیں ڈسکو زردہ چاول شریف. ویری گڈ, بہت اچھا ہے. لیتھل کمبینیشن. گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جی. بڑے اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو ہوگی. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے. ایک بڑا انٹرسٹنگ ہم نے مرحلہ, ایک معاملہ, ایک سمجھ لیں ایک سسٹم شروع کیا ہم نے, اور اس میں باغبانی کے حوالے سے جو ہے وہ ہم پروگرام کرتے رہے ہیں پاس میں بھی, کیونکہ یہ سیزن بڑا امپورٹنٹ رہا ہے. جس طرح مانسون ختم ہونے والا ہے اور شجر کاری مہم کا ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اسی موسم میں کیوں آغاز ہوتا ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور بھی ہمارے پاس سوال ہیں جو ہے ان کے ہم جواب لیں گے. سیڈ کوالٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے, اور سیڈ بال ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اس کے بارے میں بھی ہم اپنے گیسٹ سے بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مرغوب احمد عباسی, موٹیویشنل گارڈنر. سر بہت ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. شکریہ آپ کے انوائٹ کرنے کا بھی. اچھا سر, یہی سوال سب سے پہلے کرنا چاہوں گی کہ یہی موسم کیوں شروع کیا جاتا, شجر کاری کے لیے چوز کیا جاتا ہے, کیا ریزن ہے اس کا؟ اصل میں دیکھا جائے تو یہ مانسون کا جو موسم ہوتا ہے یہ عموماً جولائی اگست میں آتا ہے. اصل میں یہ دو موسموں کا ایک سینٹر پوائنٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سردیوں کا, گرمیوں کا اختتام ہوتا ہے اور سردیوں کی آمد کا وقت ہوتا ہے. تو اس کا ایک یہ سینٹر پوزیشن آتی ہے, اس میں ٹیمپریچر بڑا اچھا ہو جاتا ہے نیچے, وہ پودوں کے لیے نا بڑا فیوریبل ہوتا ہے. اور جب ہوا میں بارش مل جاتی ہے, ان کو نمی ملتی ہے, موئسچر اچھا ملتا ہے, تو اس سے جو ہے وہ پھر کیا کہتے ہیں پودوں کی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے. اس لیے یہ کامیاب رہتی ہے شجر کاری ان دنوں کے اندر. لیکن اب کے تو ہم اس سے ذرا کچھ محروم رہے ہیں کراچی میں. تو دیکھا جائے تو میں تو اس مانسون کی تلاش میں کراچی سے لے کے اور مرگلہ تک گھوم کے آ گیا ایک ہفتے میں. ایک ڈراپ بھی مجھے کہیں نہیں ملا. جیسے میں سن کے گیا تھا کہ جی بارشیں ہیں, بہت بارشیں ہیں, اور میں اس کی تلاش میں چلا گیا اور ہمیں ایک سنگل ڈراپ نہ جاتے ہوئے نہ یہاں پہنچنے تک پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر سفر ہو گیا مسلسل, لیکن کوئی بارش نہیں. بارش کے علاوہ جو تلاش ہے اور یہ کس نوعیت کی ہوتی ہے, کہ کوئی خاص پودے ہیں کبھی اس کی بھی تلاش میں گئے ہیں کہ یہاں پر مل جائے؟ کیونکہ میں آپ سے بڑا مشکل اور کیا کہوں, میں ایک ایسا سوال کرنے لگا ہوں جو ذہن میں آتا ہے. بہت سارے ایسے پھل اور سبزیاں ہیں جو ہم نہیں اگا پا رہے. ہم گزشتہ روز بھی اس بارے میں بات کر رہے تھے. یہ پاکستان میں جیسے ایووکاڈو ہے اور دیگر سبزیاں ہیں جو پوری دنیا میں کاشت ہو رہی ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی اگا رہے ہیں, اور پاکستان میں وہ اتنے ایکسپینسو ہمیں مارکیٹس میں ملتے ہیں بالکل. تو ہم کیوں نہیں اگا پا رہے, کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھا جائے تو بہت ہمارے یہاں لوگ زیادہ تر ایک روایتی انداز پہ چلے آتے ہیں. ٹھیک ہے. جدت پہ نہیں جاتے, نئے تجربات مشاہدات کے اوپر نہیں جاتے. وہ اب آپ دیکھیں کہ بہت سی پہلے ہم نہیں جانتے تھے کہ شملہ مرچ کے اتنے کلرز آتے ہیں, گاجر کے اتنے کلر آتے ہیں, اس طرح اور بھی بہت سی سبزیاں ہیں, کیبیج وغیرہ, کہ ہم دیکھتے تھے کہ کوئی کہیں ہم صرف وہی جانتے تھے جو ہمیں ملتی تھی. اب کچھ عرصے سے یہ ایووکاڈو اور ڈریگن فروٹ اور کچھ نام بیل گری اس طرح کے تھوڑے اس طرح کے آنے شروع ہوئے, اور اس میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ اور یہ یوٹیوب وغیرہ کا رول ہے کہ اس سے آئے تو لوگوں کو کچھ تھوڑا شوق ہوا ہے. لیکن ابھی بھی بہت مائنر سا ہے. لوگ اس کی طرف جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ بہت مشکل ہے اور یہ ہم سے گرو نہیں کرے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے لیے ایک خصوصی ٹیمپریچر یا ایک خصوصی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے, وہ آپ کو نارملی ہمارے ہاں نہیں ملتا, جس کی وجہ سے لوگ اگر لگاتے بھی ہیں, کوشش کرتے ہیں, تو وہ جب اس میں فیل ہو جاتے ہیں ڈسہارٹ ہو کے چھوڑ. نہیں مرغوب سوری, آپ تو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اس معاملے کو. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ رسک لینا بھی نہیں چاہتے. مثال کے طور پہ جب پائن ایپل کے لیے ہم نے یہاں پہ سروے کیا کہ پائن ایپل کو کیسے اگایا جائے, تو پوری رپورٹ اس کے اوپر تیار کی کہ پورا سال کے اندر جا کر وہ جو پودا تیار ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ پودا لگاتا ہے, پھل دیتا ہے, پھر اس کے بعد 6 فیٹ کا تقریباً فاصلہ رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے بنا کر جب دی رپورٹ ہم نے فلوٹ کی.
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا سارا فوکس ان فصلوں کے اوپر ہوتا ہے جس سے زیادہ جلدی پیسے بن جائیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے کاٹن بھی اگانا چھوڑ دیا ہے, ویٹ سے ہمارا فوکس ختم ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے مارکیٹ کے اندر جو کچھ کیا ہے, اور پلس یہ کہ سارا فوکس اب گنے کو اگانے پر رہ گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیگر جو سبزیاں اور پھل ہیں وہ اگانے کی طرف نہیں جاتے. صرف ایک مینگو کی ایسی فصل ہے جو ہم اگا رہے ہیں جس سے ہمیں ڈالرز مل جاتے ہیں, یہی صرف ایک ہماری اٹریکشن رہ گئی. یہ 2 کراپس ایسی ہیں جس پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے. ادروائز جو چاول وغیرہ ہے وہ تو سیزنل ہمارے وہ چلتے ہیں سلسلے. لیکن اب اس میں پرابلم یہ آ رہا ہے, اب آنے والے وقت میں چلیں ابھی آپ کو دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے لیے اگلا جو چیلنج آئے گا نا پاکستانیوں کے لیے وہ آئے گا چاول کے حوالے سے, کیونکہ آپ کے پاس پانی کا فلو جو ہے وہ اب کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس میں تھاؤزنڈ لیٹر جو ہے وہ پانی انوالو ہوتا ہے. تو اب آپ آنے والے وقت میں یہ چاول بھی جو ہے نا وہ آپ کو امپورٹ کر کے استعمال کرنا پڑے گا. میں نے کہا چلیں تھوڑی سی نہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل آپ. ہر چیز پروفیشنل ہو گئی جی, اور جو چیزیں ہمارے وہ چاہتے ہیں کہ جلدی لگائیں, جلدی بڑھیں اور جلدی سیل ہو, وہ اس کی طرف زیادہ تر, چاہے وہ یوریا ہے, چاہے وہ ان کی ریسرچز ہیں یا ان کی دوائیاں ہیں, بس وہ اس طرف راغب ہے کہ آج میں لگاؤں ایک کوئی چیز اور وہ 2 مہینے اور 3 مہینے میں تیار ہو کے مجھے اس کے ریٹرن دے دے. تو اس لیے وہ باقی چیزوں کو جو تھوڑی ٹائم لیں گی, ابھی ان کو دیر لگے گی نئی چیزوں کو سمجھنے میں, کرنے میں, تو وہ اس کی طرف جاتے ہی نہیں. اب رہ جاتا ہے, میں یہ کہوں گا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے جو گھریلو لیول پہ کچن گارڈننگ کر رہے ہیں, جو شوق رکھتے ہیں, میں بھی ہوں اس میں ایک شوق, میں نے بھی کچھ چیزیں ایسی شروع کی اور ہو رہی ہیں لیکن سلو ہوتی ہیں وہ ابھی. تو ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں یہ کر کے ایک ماڈل بنائیں تاکہ کم از کم عام لوگوں کو تو پتہ چلنا شروع ہو کہ ہمارے پاس شملہ مرچ اتنی قسم کی ہے, پالک اتنا ہوتا ہے, لیمن. یہ پاسبل ہے گھر میں اس طرح کے ہم لگا ہاں جی سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں, کوئی اسپیشل وہ تو نہیں ہے, زمین وہی ٹیمپریچر ہے. سیڈ کے بارے میں بتائیں کہ سیڈ کوالٹی کتنی ضروری ہوتی ہے جب فروٹس گارڈننگ میں جو آپ کرتے ہیں اس کے اندر سیڈز کا اچھا ہونا یا معیاری ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کے سیڈز اچھے نہیں ہیں اور آپ کی زمین بہت اچھی تھی, پانی بھی بہت اچھا تھا, ٹیمپریچر بھی اچھا تھا, سیڈز اچھے نہیں تھے, تو بھی فیل ہیں آپ. لیکن سیڈز گرو کرنے کے لیے موسم, اس سے متعلق موسم جو ہوتا ہے اس سیڈز کا, اور ٹیمپریچر ہے, پانی ڈالنا ہے, زمین کی کوالٹی ہے, کھاد, یہ سب چیزیں جب ملتی ہیں تو آپ کو اس کی رزلٹ ملتا ہے. اور یہ ایک دفعہ میں کرنی ہوتی ہے کچن گارڈننگ کے بعد, بس اس کے بعد وہ ایک سیزن تک آپ کو گروتھ ملتی ہے آرام سے. پھر نیا سیزن آ جاتا ہے, چاہے وہ سردیوں کا ہو یا گرمیوں, پھر آپ اس کے حساب سے گرو کرتے ہیں. تو لوگوں کو چاہیے کہ جو یہ ریئر آئٹمس ہیں جن کی بات ہو رہی ہے, اب گھروں میں وہ چیزیں تھوڑی سی کم کریں کہ جو دھنیا, پودینہ, ٹماٹر اگا لیے, پیاز اگا لیے, پالک اگا لیے, آسان چیزیں ہیں یہ. تو اس کو کم کر کے ان کی طرف بھی تجرباتی طور پہ آئیں, اور جب ان کو کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ جب اس کا کوئی اچھا رزلٹ آئے گا وہ دیکھیں گے تو کچھ اور لوگوں کو بھی شوق ہوگا, اس کا ایڈورٹائز ہوگا, ہائی لائٹ کیا جائے گا. اور کسی حد تک یہ صحیح بھی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ جو مارکیٹس میں ہمیں ویجیٹیبلس مل رہی ہیں وہ آرگینک تو پہلے نہیں ہے, اس میں کتنی ملاوٹ ہوتی ہے اور جس طرح اس کا پروسیجر ہوتا ہے وہ بہت سنتھیٹک ہوتا ہے. لیکن اگر ہم گھر میں اس طرح سے کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے ہماری ہیلتھ کے لیے بھی اور ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بھی. ایک اور آپ ٹاپک کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ وہ سیڈ بال کے حوالے سے, تو وہ میں چاہتی ہوں آپ ایک بار پھر سے بتائیں. سیڈ بال, جی ٹھیک ہے, سمجھ لیں 2 نام کو ملا کے ہم نے کیا ہے, ایک سیڈ ہو گیا, ایک بال ہو گیا. بال ہم خود بناتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب آپ کا یہ سیڈس بال ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو مانسون کے اندر اس کے ریزلٹس ہمیں بہت اچھے ملتے ہیں. سیڈ بال میں یہ ہوگا کہ آپ جب موسم گزر رہا ہے, مثال کے طور پہ جیسے ابھی مینگو کا موسم گزرا, اس سے پہلے کچھ جامن بھی تھی, کچھ انگور آ گئے, کچھ اس طرح چیزیں جو پھل آتے ہیں آپ کو سیزن میں ملتے ہیں, آپ اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو ان کے سیڈس کو پھینکیں نہیں, ضائع نہیں کریں, ان کو سیف سائڈ کر لیں اور وہ رکھ لیں. اس کے بعد ان سیڈس کو آپ کچھ مٹی اور کاؤ ڈنگ جو ہوتی ہے اس کو مکس کر کے تھوڑا سا ایک سمجھ لیں اس کو گوند سا لیا جاتا ہے